اور آج تک میرا چیلنج ہے، ہماری کسی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ہے۔ یار ہم آپ کو یہ چیلنج نہیں دیتے کہ اگلے ہفتے سے پہلے جواب دیں، نہیں سر، قیامت سے پہلے جب مرضی جواب دیتے ہیں، سارے مل بیٹھے اس کا کوئی جواب تلاش کریں۔ ہم کوئی آپ کے لیے ٹائم لائن مقرر نہیں کریں گے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمیں تو ٹائم بڑا تھوڑا دیا گیا تھا ورنہ ہم جواب دے لیتے، نہیں سر، ٹائم قیامت تک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے، انجینئر مودودی مرزا صاحب جیسے ہی جب سے رہا ہوئے ہیں، اکیڈمی ان کی شروعات ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی نے دوبارہ مسئلہ کھڑا کیا، وہ جو پیچھے باتیں چلتی آ رہی تھی مناظر چشتی رسول اللہ کے حوالہ سے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر مفتی حنیف قریشی کہتے ہیں کہ میرے آمنا سامنا ہو تاکہ میں ان سے بات کروں، بلکہ آپ نے وہ بھی دیکھی ہوگی ویڈیو جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 10 کروڑ روپیہ انعام دوں گا۔ مفتی حنیف قریشی نے یہ بات کہی ہے، لیکن ناظرین آج ہم آپ کو ویڈیو دکھا ہی دیتے ہیں کہ دوبارہ آمنا سامنا اب دونوں کی طرف سے بات ہوئی ہے، مفتی حنیف قریشی کی اور انجینئر مودودی مرزا صاحب کی بھی، وہ ہم دونوں گفتگو سنتے ہیں، باقی باتیں تو ہم بعد میں بھی کر لیں گے۔ آئیے ناظرین اس مناظرے کی طرف، اس مکالمے کی طرف، اس ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرزا جیلمی بار بار لوگوں کو یہ باور کرواتا ہے کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ سنو، ایک ہے کلام، ایک ہے متکلم، ایک ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا یہ کلمہ، اور ایک ہے کہ یہ کلمہ فلاں نے پڑھایا۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ کلمے کے حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت کا واضح طور پر یہ موقف ہے، اور آج تک میرا چیلنج ہے، اہل سنت و جماعت کی علم الکلام کی سینکڑوں کتابیں ہیں ہمارے مدرسوں میں بچوں کے لیے، بنیادی عقائد کی اردو کے چھوٹے رسالوں سے لے کر شرح عقائد اور احکام اور بڑی بڑی جو علم الکلام کی کتابیں ہیں ان تک یہ سینکڑوں کتابیں بنتی ہیں۔ ہماری کسی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ہے، بلکہ ہمارا بنیادی عقیدہ، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور غور سے اور واضح طور پر سنو، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور ہم یہ واضح ہمارے بزرگ لکھ کر گئے ہیں کہ جو کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے بغیر کسی اور کا کلمہ پڑھے گا وہ کافر ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 719، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں، کافر ہو جائے گا، اگرچہ اس رسول سے مراد لغوی معنی لے کہ میں فلاں کا بھیجا ہوا ہوں، کسی بھی رسول محمد رسول اللہ کے بغیر اگر کسی غیر نبی، کسی غیر رسول کا کوئی شخص کلمہ پڑھے گا رسول اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے بغیر، تو ہمارا واضح فتویٰ کیا ہے؟ ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے۔ فتاوی خلاصہ میں بھی یہی لکھا ہے، فصول عمادیہ میں یہی لکھا ہے، فتاوی ہندیہ میں یہی لکھا ہے، جامع فصولین میں یہی لکھا ہے، اور فتاوی رضویہ میں بھی یہی لکھا ہے۔ میرا 10 کروڑ روپے کا چیلنج ہے مرزے کو، میرا 10 کروڑ روپے کا چیلنج ہے مرزے کو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ میرا تمہیں چیلنج ہے، اہل سنت و جماعت کے کسی ایک عالم کی کتاب میں دکھا دو کہ اس نے لکھا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے اور چشتی رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ 10 کروڑ بھی دوں گا، تمہارے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لوں گا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، میں انشاءاللہ تعالی اس کو 7 علمی پوائنٹس کی شکل میں جو انہوں نے گفتگو اقوال زرعی ارشاد فرمائے ڈسکس کروں گا۔ ظاہر ہے میں تو انجینئر ہوں، تو آپ کو پتا ہے میں بالکل اس کو کریٹیکلی چیزوں کو دیکھ کے بلیک اینڈ وائٹ میں جس طرح چیز لا کے سامنے رکھی جاتی ہے میں پبلک کے سامنے رکھوں گا، اور پھر عوام الناس فیصلہ کرے گی
کہ کس کا موقف قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کس کا موقف جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، مفتی صاحب نے فرمایا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ کروڑوں لوگوں کو گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر اور کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور علماء کی بے حرمتی کرتے ہیں ان عقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر۔ آپ اندازہ کریں وہ بریلوی جنہوں نے باقی تمام مکاتب فکر کے کروڑوں لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک میں لیا ہوا تھا پچھلے 100 سال سے، آئیں گے قابو میرے فرعون۔ ہاں، اب ان کو اس ہیٹ کا اندازہ ہوگا۔ جب تک بات دوسروں پہ تھی یہ انجوائے کرتے تھے، آج اپنے پہ بات آئی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر کروڑوں لوگوں کو انجینئر صاحب کافر کہتے ہیں۔ میں نے آج تک نہ تو کسی کو کافر ڈکلیئر کیا نہ گستاخ رسول ڈکلیئر کیا، سوائے ان کے جو چشتی رسول اللہ کے قائل ہیں۔ اگر تم قائل نہیں ہو تو تمہیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ قائل ہیں یہ ان کے لیے تکلیف والی چیز ہوتی ہے۔ جب تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ کلمہ ہی نہیں ہے، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور انجینئر صاحب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، پھر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بس پھر عوام کو یہی بتایا کرو کہ یہ کتابیں ہم نے نہیں چھاپی، ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا، ہم نے مناظرے نہیں کیے، تاکہ عوام آپ کی شکل، آپ کی پرانی ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے کہ جھوٹ بولنا بند کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، یہ بات نوٹ کریں، مسلم شریف کی وہ حدیث نکال لیجیے، کیا کہ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، ان کی میں وضاحت ذرا بعد میں کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا۔ پھر فرمایا سنو میں کون ہوں۔ کوٹی صاحب یہ بات آپ کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے چھوڑ گئے کہ آپ نے خیانت کرنی تھی۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اور جب خواجہ نے فرما دیا کہ کلمہ وہی ہے محمد الرسول اللہ، اب تجھے فتویٰ لگانے کی کیسے ضرورت ہوئی؟ یہ آپ کا اعتراض کا جواب ہو گیا۔ ہم نے جو جھوٹا دفاع کرتے ہیں نا صرف ان کے اوپر بات کی ہے، بزرگوں کے اوپر بھی بات نہیں کی ہے، ان کتابوں کی عبارتوں کے اوپر بات کی ہے۔ تو یہ بالکل ان کا جو الزام ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے۔ کتاب کے اندر ایک رسالہ فوائد السالکین، جس کی اس کے مین پیج پہ لکھا ہے کہ یہ بابا فرید الدین کی، یہ بابا فرید کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ بابا فرید کی کتاب ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا بابا فرید کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک ہے کہ آج کل کے کوئی بزرگ کہیں، اور ایک ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی 300 سال پہلے گزر چکے۔ اب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا بابا فرید کی یہ کتاب ہے؟ تو آپ کی کتاب ہے اخبار الاخیار، اس میں لکھتے ہیں شیخ نظام الدین می فرمود کہ من ہیچ کتابیں نہ بنشتہ ایم زیرا کہ شیخ الاسلام فرید الدین، شیخ الاسلام قطب الدین و از خواجگان چشت ہیچ شخص تصنیف نہ کرداس۔ کہتے ہیں کہ حضرت بابا نظام الدین نے فرمایا کہ میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، اسی وجہ سے شیخ فرید الدین نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی، شیخ قطب الدین بختیار کاکی نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی، اور باقی جو چشتی بزرگ ہیں انہوں نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ یعنی انہوں نے زندگی میں کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے، انہوں نے زندگی میں کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ جو چھپی ہوئی مل رہی ہے مارکیٹ میں یہ، اب اس کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی کتاب کسی کی ہو تو اس کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے۔ اس کا جواب بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 491، یہی جو فوائد السالکین کتاب ہے
اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اولاً اس بات کا ثبوت درکار ہے کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم کی ہیں، یعنی پہلے تو یہ ثابت کرو کہ انہوں نے یہ کتابیں ہیں نا، بہت ساری کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں۔ ثانیاً اگر بیان ثقات سے ثابت بھی ہو کہ ان حضرات کی کوئی کتاب اس نام کی تھی تو بلا شبہ یہ مشہور متداول نہیں بلکہ کتب غریبہ ہیں، اور غریبہ پر اعتماد جائز نہیں ہے۔ اور اب آگے اور بڑھیے، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 555 وہ فرماتے ہیں کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں، یعنی اگر لکھ دیا ہو کہ فلانے نے لکھا ہے اس سے قطعی طور پہ ثابت نہیں ہوتا۔ بہت سارے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام سے منسوب ہیں جن کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں۔ ثانیاً کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فکرے کا ثابت ہونا نہیں، یعنی اگر ثابت بھی ہو جائے کہ یہ کتاب فلاں کی ہے تو یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ ہر لفظ ہر فکرہ اس کا ہے۔ بہت سارے بزرگوں کی کتابوں میں الحاقات موجود ہیں، جیسے کہ الیواقیت والجواہر میں امام شارانی نے تفصیل بیان کی ہے کہ حضرت محی الدین ابن عربی کی کتابوں میں خود بخود الحاقات ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آگے لکھتے ہیں جلد 15 صفحہ نمبر 556 فرماتے ہیں کتاب کا چھپ جانا اسے متواتر نہیں کرتا کہ چھاپے کی اصل وہ نسخہ ہے کہ جو کسی الماری میں ملا اس سے نقل کر کے کاپی ہوئی سیدھی صاف باتوں میں کسی کتاب سے کہ ذنی طور پر کسی بزرگ کی طرف منسوب ہو اسناد اور باتیں، اور ایسے امر میں جسے مسند کلمہ کفر بنایا اور اس سے توہین شان رسالت کے جواز پر سند لانا ہے، اس پر اعتماد کرنا اور باتیں۔ علماء کے نزدیک ادنا درجہ ثبوت یہ تھا کہ ناقل کے لیے مصنف تک سند مسلسل متصل بذریعہ ثقات ہو، یعنی اعلیٰ حضرت لکھ گئے کہ کسی صوفی کی بزرگ کی کتاب کے اندر کوئی عام ادب و آداب کا واقعہ ہے تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی کفریہ بات کی طرف نسبت ہے کہ یہ اس کتاب میں ہے تو کہتے ہیں جب تک قطعی طور پر ثابت نہ ہو ہم اس کتاب کو اس کے ذمہ نہیں لگا سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہے نا یہ انہوں نے خود نہیں کتابیں لکھی ہوئی، یہ تو ملفوظات ہیں ان کے، لوگوں نے بعد میں جمع کر دیے، پھر اس میں الحاقی عبارتیں بھی ہیں جو بعد میں داخل ہو گئیں، تو اس وجہ سے آپ کو اتنے کفریات اس کے اندر ملتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ساتھ اس کے ایڈ کیا کہ اگر یہ بزرگ ہمارے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو ہم انہیں سامنے بٹھا کے خود پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے بکواس ارشاد فرمایا ہے؟ ہاں بکواس ہی ہے نا، بکواس چھوٹا لفظ بول رہا ہوں، کفر بکا ہے آپ نے، یہ چشتی رسول اللہ والا کفر آپ نے بکا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہاں میں نے بکا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دیتے۔ یہ مفتی صاحب نے کہا ہے ویڈیو میں کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں آتے نا تو ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے کہا ہے، ہم نہیں مان سکتے آپ نے کہا ہے۔ اگر پھر بھی وہ کہتے نا کہ ہم نے کہا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دے دیتے۔ سرکار تو یہی تو بات میں بھی کر رہا ہوں، آپ نے مان لیا یہ کفریات ہیں۔ تو اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ان کی لیگیسی کون آگے لے کے چل رہا ہے، ان کی کتابیں کون پرنٹ کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ پرنٹ کر رہے ہیں یا بریلویوں کے بزرگ آج تک یہ 700-800 سال سے گند سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں؟ پرنٹنگ تمہارے بابوں نے کی ہے۔ اگر تم لوگ سمجھتے ہو یہ کفریات تھے تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے کہ تم نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں؟ نہیں جی، جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں، جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں۔ کیوں بھائی؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلی قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے، اینج کر کے کان کیوں پھڑنا ہے؟ نظر ادھر رکھو اپنی کتابوں، لاؤ چوک چ رکھ کے آگ، جن میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں تمہارے بزرگوں نے۔ نہیں وہ الحاقی عبارتیں وہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں، پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ کے اندر کہہ دیا تھا کہ جی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اسے کافر کہیں گے۔ ایک کیڑی ایڈی پی ایچ ڈی گل ہے جی انہوں نے پبلک کی ہے، تو سارے نوں پتا ہے۔ بڑا احسان کیتا ہے جی اعلیٰ حضرت نے امت ہوتے یہ دس کے کہ اگر کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی اسلام کے بعد تو ہم اسے کافر کہیں گے۔ یہ جو نے کیا کھڑیا ہے؟ اس سے پھر وہ کہتے ہیں وہ چشتی رسول اللہ والی ساری چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے پھر اس میں یہ بھی کہا کہ چشتیہ کے بزرگوں کی طرف جو کتابیں ہیں نا یہ غلط منسوب ہوئی ہوئی ہیں، انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت بھی پھر میری داڑھ تھلے آ گئے
میں نے ان کو بتایا کہ بھائی فتاوی رضویہ میں آپ چشتیہ کے بزرگوں سے تو جان چھڑا لو گے، لیکن فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت نے ایک ایسی کتاب کی تعریف کی ہے، نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، سبع سنابل، اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے۔ اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود اس نے تعریف کی، تو اعلی حضرت گیا، اعلی حضرت صاحب تسی گئے، اور اگر نہیں پتا چلا تو تیری بزرگی گئی۔ کہتے ہیں نا غوث وقت ہے، دلوں کے حال جانتے ہیں، اور سارے غوث فارغ ہو گئے 800 سال تو کسی نے پتہ ہی نہیں لگا کی کوڑ لکھے ہیں تھوڑی کتاب اندر۔ تو اعلی حضرت بھی مجرم ہے، کیونکہ انہوں نے حشت بہشت کو اگر فراڈ کہا ہے نا تو سبع سنابل کی تعریف کی ہے، اور تم لوگ تو حشت بہشت بھی چھاپ رہے ہو اور سبع سنابل بھی چھاپ رہے ہو۔ لہذا چشتی رسول اللہ اعلی حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا، سیدھی سی بات ہے۔ اعلی حضرت کو کوئی اس حوالے سے ہم چھٹی نہیں دے سکتے، اور تفنن کے لیے میں عرض کروں گا پھر کہ اعلی حضرت پھر اسے مانو کہ جس نے اتنے 100 سال بعد تمہیں بتایا کہ تمہارے بزرگوں نے کتابوں میں کیا گند گھولا تھا اور تمہارے بزرگوں نے کیا کتابوں میں گند چھاپا تھا، یہ تو جس نے بتایا نا اسے پھر اب اعلی حضرت مانو، اور ٹائم قیامت تک ہے، مننا کو نہیں تسی، ہاں لیکن آپ کے عوام مانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں آخری جو اس کو میں سم اپ کر رہا ہوں، یاد رکھیے حدیث کی کتابوں میں بھی جب ساری باتیں لکھی ہوئی قابل قبول نہیں ہیں، تو صوفیاء کی جو کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے وہ تو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب میں ایک چیز اور عرض کروں گا، ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کلام کے بارے میں کہیں یہ کلام کیسا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی متکلم پہ حکم لگائیں کہ وہ کیسا ہے۔ تو کبھی کبھی متکلم پر حکم اس لیے نہیں لگتا کہ وہ کلام اس متکلم سے صادر ہونا ثابت ہی نہیں، جیسے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کلام لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ نہ معین الدین چشتی اجمیری سے صحیح ثابت ہے، نہ خواجہ بختیار کاکی سے ثابت ہے، نہ شیخ یعقوب یوسف چشتی سے یہ ثابت ہے۔ جب یہ ثابت ہی نہیں، متکلم پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ کلام پہ تو فتویٰ لگ گیا لیکن متکلم پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، کبھی کبھی متکلم پر فتویٰ نہیں لگتا حالت کی وجہ سے، کلام کفریہ ہوتا ہے، متکلم سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ یہ اسی بندے نے کیا ہے، لیکن پھر بھی اس پہ فتویٰ نہیں لگتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3481، مسلم شریف حدیث نمبر 6981، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی جو اپنے نفس پر ظلم کیا ہوئے تو اس نے گناہ کیے ہوئے تھے، جب مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو فاحرقونی ثم سقونی، الفاظ حدیث میں اور بھی ہیں، ثم اعذرونی فی ریح فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ بہ احدا۔ بیٹوں سے کہنے لگا بیٹو جب میں مر جاؤں تو تم نے یوں کرنا ہے کہ مجھے جلانا ہے، میری لاش کو جلا کر اسے ہوا میں اڑا دینا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسے تم نے پانی میں بہا دینا ہے۔ لئن قدر علی ربی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قدرت پا لی، مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جیسا عذاب اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے سارے جو یہ راکھ کے ذرات ہیں ان کو جمع کر، اللہ کے اذن سے وہ زندہ ہو گیا۔ مالک نے فرمایا ما حملک علی ما صنعت، یہ کیوں کروایا ہے کہ خود کو جلوا دیا، اور یہ جو تو نے حرکت کی ہے کیوں کی ہے؟ کہنے لگا یا رب خشیتک، یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں فغفر لہ، اللہ نے اسے بخش دیا۔ بولا تھا کلمہ کفر والا، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا، مجھ پہ قدرت پائی تو مجھے عذاب دے گا۔ بتائیے یہ شک ہے کہ اللہ نے اگر مجھ پہ قدرت، یعنی خود کو اللہ سے بھاگا دیا کہ تاکہ اللہ مجھے پکڑ نہ سکے، یہ واضح طور پر لفظ کلام کفریہ ہے، یعنی احتمال کفر ہے اس میں، لیکن یہ کلمہ واضح کفریہ ہونے کے باوجود اس بندے کو کافر نہیں کہا گیا، بلکہ حدیث کہتی ہے بندہ بخشا گیا۔ اب آئیے بھائی بول کلمہ کفر رہا ہے،
اور بخشا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4402 4401، کہ 3 بندوں سے شریعت کا قلم اٹھا دیا گیا، سونے والے سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو، بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو، اور معطوف سے ایسا بندہ کہ جس کے دماغ پر کوئی کیفیت طاری ہو، دماغ میں کوئی چیز ہو۔ اب اس بندے پر کیا طاری تھا؟ شدت خوف۔ تو شدت خوف کی وجہ سے وہ نارمل نہیں تھا، اس لیے اس کی زبان سے کلمہ کفریہ نکلا بھی، نبی کی حدیث بتا رہی ہے اسے جہنم میں نہیں ڈالا گیا، اسے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ اب توجہ ہے سب کی۔ اب اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کلام کفریہ ہوتا ہے لیکن بندے کو کافر نہیں کہتے۔ ایک تو یہ کہ اس کلام کی نسبت ادھر نہیں ہوتی، ثابت نہیں ہوتا، قطعی نسبت نہیں۔ دوسرا کسی خاص حالت کی وجہ سے، بولیے کسی خاص حالت کی وجہ سے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، وہ مشہور حدیث ہے، میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک بندہ، نبی پاک نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ مثال دی حضور نے کہ ایک بندہ جو کہ میدان میں صحرا میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے سواری کے اوپر اس کا سارا زندگی کا سامان کھانا پینا سب تھا، تو وہ رکا اور اس نے گھوڑے کو جگہ پہ کھڑا کیا اور خود سو گیا، جاگا، گھوڑا غائب، مال و متاع ختم۔ اب اپنی موت کا خیال کر کے وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، پھر آنکھ کھلی تو گھوڑا سامنے تھا۔ فرمایا جتنی خوشی اسے ہوئی اور وہ یہاں تک خوش ہو گیا کہ کہنے لگا اے میرے اللہ انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ تے میں تیرا رب۔ یعنی الٹا بول دیا، کیا کہہ دیا؟ انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ تے میں تیرا رب۔ اخطا من شدت الفرح، یہ خوشی میں بے قابو ہو کر اس نے یہ کہہ دیا۔ توجہ ہے، فتویٰ نہیں ہے، کافر نہیں ہے، کلمہ کفری ہے، بندہ کافر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس پر غلبہ حال تھا، کیفیت خوشی کا غلبہ تھا، اس وجہ سے اس نے یہ کلام اس سے صادر ہو گیا۔ اب ہم کہتے ہیں پتہ چلا کبھی کبھی کلام کفریہ ہوتا ہے، بندہ کافر نہیں ہوتا، بندہ کافر نہیں ہوتا۔ او بھائی اگر کلام میں احتمالات آ جائیں، یہ انشاءاللہ اگلا جمعہ میں اس کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن ابھی یہ مقدمہ ذہن میں رکھیں، کلام کفریہ ہوتا ہے، بندہ کافر نہیں ہوتا۔ کب؟ جب وہ کلام اس سے ثابت بھی ہو جائے، پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ کافر نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ظالموں، یہ جو چشتی رسول اللہ ہے یہ تو خواجہ صاحب سے ثابت ہی نہیں، بقول تیرے اپنی کتاب کے اندر تو نے لکھا ہے کہ یہ خواجہ بختیار کاکی نے ان کے تو نے متھے ڈالا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے اللہ کے وہ ولی جن کی ولایت مسلمہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن کی بزرگی مسلمہ ہے، اسٹیبلش ہے، ان کی اس قسم کی جو گستاخانہ باتیں ہیں نا، اگرچہ ہے کفریہ ہے لیکن ان کو صوفیاء کی شتیحات کہا جائے گا۔ شتیحات کا مطلب ہے بونگیاں، پنجابی میں سے بہتر کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کسی شخص کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو صوفیاء اللہ کی محبت میں اتنے مست ہو جاتے تھے کہ انہیں اپنی ہوش نہیں رہتی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ یہ کفریات بک دیتے تھے۔ اگرچہ یہ بکتے جو کچھ تھے وہ ہوتا کفر تھا، اور وہ کہتے ہیں اگر یہی بات کوئی اور کہے جو بزرگ نہ ہو تو ہم اسے کافر کہیں گے لیکن بزرگ کو چھوڑ دیں گے۔ دہر کیسی دو نمبری۔ یہ سیم کام پیر میرے علی شاہ صاحب نے کیا ہے۔ ہاں، انہوں نے تحقیق الحق جو کتاب لکھی، اس میں انہوں نے جب غلام احمد قادیانی دجال نے یہ اعتراض کیا نا کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی بزرگی تو مانی ہوئی تھی، تم اگر پڑھواؤ گے نا کوئی ایسی بات تو تمہیں ہم کافر کہیں گے۔ وہ تو ایک خاص حالت میں انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے، ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اب پتا چلا کہ قادیانیوں کے سہولت کار کون ہے۔ ہاں، جس طرح وہ انڈین فلموں میں اور ہالی ووڈ کی فلموں میں اینڈ میں آپ کو پتا چلتا ہے نا کہ وہ بیچ میں سے سارا ماسٹر مائنڈ وہی نکلتا ہے بندہ جو کہ اس کے خلاف ساری جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی سارے ماسٹر مائنڈ خود ہیں۔ آج تک انہوں نے کبھی گستاخانہ عبارتوں کے خلاف کوئی دھرنا دیا ہے، لہذا یہ کوئی بھی ختم نبوت کے اوپر کام نہیں کر رہے۔ ختم نبوت کام وہ ہوگا جو چشتی رسول اللہ اور اشر علی رسول اللہ کے خلاف ہوگا۔ یہ صرف اینٹی قادیانی ہے، ایک چھوٹے سے طبقے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اور اپنے بلنڈر جو اس سے بڑے ہیں
बड़े आप सोच रहे होंगे कैसे, इसलिए कि भाई गुलाम उल कादियानी ने जो कुछ किया वो आज तक गालियां खा रहा है, और जिनके बुजुर्गों ने कलमे पढ़ाई उनको रहीमाहुल्लाह कहते हैं, बुजुर्ग ही उनकी डिक्लेयर कर रहे हैं। उसने तो अपने आप को उम्मती नबी कहा था, इन्होंने डायरेक्ट अपने आप को नबी कहा। तो बड़े मुजरिम तो ये लोग थे, और उल्टा ही बुजुर्गियां वेल कर रहे हैं। तो कहते हैं शतहियात, बोंगियां। अब ये जो उनकी बोंगियां हैं, उनके लिए वो कहते हैं कि जी हम आपको दलील देंगे कुरान और सुन्नत से। उन्हें पता है कि इनकी तो बात कोई नहीं मानी जानी, तो कुरान और सुन्नत से हम कोई दलील पेश करें, जो मैं कई एक वीडियोस के अंदर इनके दलाइल का रद्द कर चुका हूं। सबसे बड़ी दलील ये देते हैं कि जी वो सही बुखारी के अंदर तालीकन एक रवायत मौजूद है, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल, जिसकी पूरी सनद सुनन इब्न माजा के अंदर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों से अल्लाह ताला ने कलम उठा लिया है। नंबर 1 जो मजनून है, पागल शख्स, नंबर 2 सोया हुआ शख्स, और नंबर 3 जो नाबालिग है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों में इनके बुजुर्ग कहां से आ गए। वो कहते हैं वो जो मजनून है ना, मजनून पागल था वो, यानी पागल है, हाँ वही पागल है, ये अल्लाह ने इश्क पागल हो जाते ने। तो मैं फिर वो खादिम रजवी साहब वाली गल करांगा, ओए इनू हल्का ना जानो जड़ा भौंकदा जे नबी उते भौंकदा जे। ये सारे पागल नबी उते क्यों भौंक के गए ने? कल तक तो तुम हमें कहते थे बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार, और बड़े फख्रिया ये मुनाजरों में कहते थे कि ये आप हमें बुजुर्गों की शतियात ना दिखाएं, ये वहदतुल वजूद की कैटेगरी में ना वो अल्लाह ताला के बारे में बात आती है, नबी के बारे में करते हैं तो हम इन पे कुफर का फतवा लगाते। तो मैंने तो सारी गुस्ताखियां नबी की शान में निकालनी है तुम्हारे बाबों की। अब तुम कहां भाग के जाओगे? बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। तो ये शतियात में ये वाली हदीस पेश करते थे, मजजूब, कलंदर, मजनून, पागल, वो कहते हैं जी उसमें आता है सीधी तरह को पागल सन। ये पागल जरा और होता है यार, साहबा में तो इस तरह का पागल कोई नहीं हुआ, ये सारे बाद ही पागल आए ने, साढ़े मत ही लगने सन पागल। अच्छा, दूसरी वो दलील पेश करते हैं कि जी वो मुस्लिम शरीफ में एक हदीस मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने एक तौबा करने वाले शख्स की मिसाल बयान की कि अल्लाह ताला को तौबा करने से कितनी खुशी होती है। उस शख्स की माने कि जो किसी सहरा के सफर पर हो और उसका सारा सामान सवारी पर लदा हुआ हो, थोड़ी देर के लिए वो आराम करे और उसकी सवारी वहां से गायब हो जाए और उसे अपनी मौत सामने नजर आए। इतने में अचानक उसकी सवारी सामान समेत वापस आ जाए तो उसे इतनी खुशी होगी, क्योंकि रेगिस्तान में तो आप सवारी के बगैर, सामान के बगैर सफर कर नहीं सकते, कई कई दिन तक पानी आता ही नहीं है। तो खुशी में उस शख्स की जुबान लड़खड़ा जाए और वो ये कहे कि ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, बजाय ये कहने के कि मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, उसकी जुबान लड़खड़ा जाए। तो इस बात को वो दलील के तौर पर पेश करते हैं कि हमारे बुजुर्गों की जुबान भी लड़खड़ा जाती थी, कहना वो कुछ और चाहते थे, ये निकल जाता था। देखें कितना झूठ बोलते हैं ये अपने बाबों को बचाने के लिए। वो तो पढ़वाते थे, पढ़ बेटा की बात कहां फिट करते हैं। और यहां पे क्या झूठ बोलते हैं, उसके आखिरी अल्फाज स्किप कर देते हैं। उसमें अल्फाज है मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से, जुबान लड़खड़ाने की वजह से निकला। उसने ये कहा नहीं है, क्या वो वही रहा था। तो स्लिप ऑफ टंग तो किसी से भी हो सकता है, इससे आप दलील पकड़ेंगे। और फिर वो तो एक मिसाल थी, तुम्हारे बुजुर्ग जब भी बोलते हैं हमेशा ही उनकी जुबान लड़खड़ाती है। चलो जब बाद में होश आती है फिर तो उन्हें पता चल जाता है ना, बाद में तौबा कर ले। हाँ, बाद में भी तौबा का जिक्र नहीं। बाद में तौबा को नहीं करते। और तीसरी दलील उस वीडियो में उन्होंने पेश की, उन्होंने कहा कि वो देखें कुरान पाक में है कि मूसा अलैहिस्सलाम की जब पहली मुलाकात हुई अल्लाह ताला से, जैसा कि उसकी शान के लायक है, तो दरख्त की तरफ से आवाज आई थी। वो दरख्त अल्लाह ताला की तजल्लियात का मरकज बन गया था। तो इस तरह हमारे बुजुर्गों की जुबान अल्लाह ताला की तजल्लियात का मरकज बन जाती है। असल में अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा होता है, अस्तगफिरुल्लाह
اور یار یہ عقیدہ تو ہمارا کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے. رہ گیا یہ مثال دینا اس درخت کی یا کوہ طور کی مثال دینا کہ اس پہ اللہ نے تجلی ڈالی تھی. اس مثال کا تمہارے بابے سے کوئی لینا دینا ہے؟ آپ ہمیں پیغمبروں سے کوئی بات لا کے بتائیں کہ پیغمبروں کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہو اور پیغمبر اپنے منہ سے بول رہے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ اس وقت اللہ میرے منہ سے بول رہا ہے. کفری عقیدہ ہے یہ. ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہ کہتے ہیں جو انہیں وحی ہوتا ہے. ہم تو رسول اللہ کے لیے بھی یہ نہیں مانتے کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, وحی ہوتی تھی. کس بات کو کہاں جوڑتے ہیں جا کے. اور چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ بخاری میں حدیث ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں. اچھا بس اتنی حدیث ہے؟ یہ پوری حدیث, یہی حدیث دلیل بنائی ہے کشف المحجوب میں بھی علی حجویری صاحب نے بھی. اس حدیث کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں, میری آپ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ضرور دیکھیں, توحید سے متعلق 10 دھوکے جو ان کے بزرگ دیتے تھے, ان میں نے اسے بھی ڈسکس کیا. یہ تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص فرائض پر پابندی اختیار کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو کیا مطلب بھائی, کہنا کیا چاہ رہے ہو تم؟ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے, خود فزیکلی حلول کر جاتا ہے اس کے اندر؟ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. اس کے پاؤں نہ اور ہاتھ اللہ کا مظہر بن جاتے ہیں. بس پھر وہ ایک چھلانگ میں فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلاں جگہ. بھائی اس حدیث کے اینڈ پہ آپ پڑھیں کہ جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. ہاں, اگر وہ بن چکا ہے تو خود کیوں نہیں دشمن کی ایسے گیچی مروڑ دیتا؟ دعا کیوں مانگتا ہے؟ وہ تو مظہر بن چکا ہے نا. اس کا معنی بالکل یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو, پھر اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کے اوپر استقامت دے دیتا ہے. ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, آنکھیں بن جاتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے نا, اس کے بعد میں اسے استقامت دیتا ہوں کہ پھر پوری زندگی اس کی آنکھیں, پاؤں, ہاتھ, کان گناہ کی طرف نہیں بڑھتے بلکہ میری طرف ہی آتے ہیں. یہ میں اسے انعام دیتا ہوں. یہ کہتا ہے پھر انعام کیا ہوا؟ انعام یہ ہے کہ پہلے اس نے کوشش کی, استقامت ہی تو انعام ہے. پوری زندگی نیک عمال کرنے والے لوگ بھی اینڈ پہ جا کے اپنا بیڑا غرق کروا بیٹھتے ہیں. استقامت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے, وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کے لیے ہم مثال ہی نہیں بیان کر سکتے کہ جی میں پاؤں بن جاتا ہوں, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے. نہیں, یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ہے نا, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ اپنی امت سے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. اچھا دیکھیں, ساری عزتیں انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر, رسول کے نام کے اوپر ویل کی ہوئی ہیں, لیکن اس کے اگینسٹ عبادت ان بزرگوں کی کروا رہے ہوتے ہیں. بڑے پہنچے نے اللہ نو کتنے ذکر بھی نہیں کرتے بچے. جب ٹیکنیکل ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر اللہ کو بیچ میں ڈالتے ہیں. میں اسی پہ پھر عرض کرتا ہوں نا کہ عزتیں اویل کی تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے بٹورے تم نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, اور پھینکی جا کے بغداد شریف, اجمیر شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف میں. غداری کی ہے تم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر دیکھ لو اس غداری کا انجام کیا ہوا ہے. کتنی بڑی بلا اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. ہاں میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. آپ نے یہ بڑی مناظر فرمائی, بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. مین بات یہ ہے کہ اگر ان کے وڈیروں نے, ان کے بزرگوں نے جو بڑے گزر چکے ہیں, انہوں نے اگر یہ جملے لکھے ہیں تو سیدھی سی بات کہہ دیں کہ وہ غلطی پر تھے. بندہ سیدھی سی بات ختم کر دے کہ وہ غلطی پر تھے. یہ نہیں کہ پھر بندہ ان کا دفاع کرنے لگ پڑے. نہ میں اگلی بات کرتا چلوں. ہمارے لیے اگر حجت ہے, دلیل ہے, شریعت ہے,
وہ ہے رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اور اگلی بات میں یہ بھی کرتا چلوں، میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ کہہ رہا ہوں، اگر مجھے کوئی پوچھے گا نا آپ کا پیر کون ہے، تو میں کہوں گا میرا پیر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ میرے پیر جیسا اللہ رب العالمین نے بنایا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ باندھیں تو تب بھی دین بن جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کریں تو تب بھی دین بن جائے، میرے پیر اگر سجود کرے یعنی سجدہ کرے تب بھی دین بن جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ جائیں تو تب بھی دین بن جائے۔ میں ناظرین اگلی بات کرتا چلوں، میں اپنے پیر کی کیوں نہ تعریف کروں، کیوں نہ اپنے پیر کی شان بیان کروں، کیونکہ لوگوں کے پیر آپ کو پتہ ہی ہے، اب ضروری نہیں میں کھل کے باتیں کروں، یعنی بریلوی مکتبہ فکر کی کر رہا ہوں۔ میرے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ جائیں تو تب بھی دین بن جائے۔ اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، اگلی بات، میرے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائیں تو وہ بھی دین بن جائے، میرے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زلفیں کھولے وہ بھی دین بن جائے، اپنی نبوت والی زبان سے بولے وہ بھی دین بن جائے۔ تو میں اگلی بات کرتا چلوں، میرے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں، چلے میں حدیث سناتا چلوں۔ میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک آنے والا آیا، آ کر کہنے لگا ماں جی مجھے یہ بتلائیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے، اخلاق کیا ہے۔ تو ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی آیا کہ تو قرآن نہیں پڑھتا؟ تو وہ کہنے لگا جی میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کانا خلق القرآن، سارا اخلاق پورا قرآن ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے، سیرت ہے۔ ناظرین میرے پیر کی شان اگر دیکھیں گے تو آپ رب العالمین کا قرآن کھولیں تو میرے پیر کی شان آپ کو مل جائے گی۔ میں اگلی بات کرتا چلوں، میں اگر شریعت، میں کہوں گا ہمارے لیے شریعت اور حجت ہے وہ ہے رب العالمین کا قرآن اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ میں ناظرین یہاں پہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے یہاں پہ میں یہی دعا کروں گا اللہ پاک پہلے نمبر پہ ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے، دوسرے نمبر پہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔